الحمد لله على نواله والصلاة والسلام على مظہر جمالہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا فی بحر غم مغرقن خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سب پڑھئے جھوم جھوم کے پڑھئے وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ معراج والے آقا معراج والے آقا میں من میں بساؤں تجھ سے پریت لگاؤں پریت لگاؤں اے میرے رب کے دولارے میں تو
میں تو واری واری جاؤں صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تیرے ہی نور سے یہ پھیلی ہے روشنی چاند تاروں نے تجھ سے لی ہے روشنی حسن یوسف کا تیرے سامنے ماند ہے اور نبی ہیں تارے تو سب کا چاند ہے تو سب کا چاند ہے دل میں بساؤں اے میرے رب کے دلارے میں تو واری مل کے میں تو واری واری جاؤں میں تو واری واری جاؤں میں تو خوش ہو کے پڑھیے میں تو واری واری جاؤں میں تو واری واری جاؤں صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آمینہ بی بی کے گھر کا اجالا تائی حلیمہ کی وہ گودی کا پالا حوروں نے جنت سے آ کر کھلایا جبریل امین نے تم کو جھولا جھلایا جھولا جھلایا آقا قربان جاؤں اے میرے رب کے دلارے میں تو واری جاؤں میں تو واری واری جاؤں میں تو واری واری جاؤں صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ خالق کو یاد جب محبوب آئے جبریل امین لے کے براق آئے خواب راحت میں ام ہانی کے پایا سویا ہوا تھا بی بی آمینہ کا جایا آمینہ کا جایا کیسے جگاؤں اے میرے رب کے دلارے میں تو واری میں تو واری واری جاؤں میں تو واری واری جاؤں صلی اللہ صلی اللہ
صلی اللہ صلی اللہ۔ جبریل علیہ السلام نے جگایا کس طرح ہے، کس طرح جگایا نے؟ شاعر لکھتا ہے پیا آندا ہے طلبوں سے رخ سار مل کر جگایا، پہلے سلام کیا پھر یہ بتایا، پہلے سلام کیا پھر یہ بتایا، معراج کا شاہ کو مجدہ سنایا، چلیے حضور تم کو رب نے بلایا، رب نے بلایا۔ چلیے حضور تم کو رب نے بلایا۔ سونیا میری ڈیوٹی تے ہی نہیں ہے تمہیں دولہا بناؤ، اے میرے رب کے دولار، میں تو واری میں تو واری واری جاؤں، صلی اللہ صلی اللہ۔ طلبوں سے رخ سار مل کر جگایا، پہلے سلام کیا پھر یہ بتایا، پہلے سلام کیا پھر یہ بتایا، معراج کا شاہ کو مجدہ سنایا، چلیے حضور تم کو رب نے بلایا، رب نے بلایا، دولہا بناؤ اے میرے رب کے دولار، کون پہ جائے میں تو واری جاؤں، میں تو واری، چلیے حضور تم کو رب نے بلایا، چلیے حضور تم کو رب نے بلایا، رب نے بلایا، دولہا بناؤ اے میرے رب کے دولار، میں تو واری ایتھو پڑھو، ایتھو سینے دا زور لا کے، میں تو واری جاؤں، میں تو واری، میں تو واری واری جاؤں، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ عرش مجید پر پہنچے حبیب جب، محبوب رب کے آئے قریب جب، فرمایا حق نے مانگو
جو چاہو دل میں جو ہے وہی مقصد بتاؤ، مقصد بتاؤ۔ بولے حضور میری تجھ سے پکار ہے، میری امت پہ مولا عصیاں کا بھار ہے، عصیاں کا بھار ہے۔ بخشا امت کو تیری بولا کریم یوں، دل میں نہ گھبرا پیارے، میں تو رحیم ہوں، میں تو کریم ہوں۔ محبوب پیارے میرے عرش کے تارے، تیری شان بڑھاؤں، شان بڑھاؤں، اے میرے عرش کے تارے۔ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا۔ انتہائی عزت تکریم اور وقار دے لائق علماء کرام، سناخان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالہ نگر سمن آباد فیصل آباد دے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق کے خاص نال اج اسی ذکر معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شروع کر رہے ہیں، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ قرآن اور حدیث دی روشنی وچ، اقوال ائمہ دی روشنی وچ اس تے گفتگو کیتی جائے۔ آج سر دست میں جڑی آیت کریمہ 15ویں سپارے دی ابتدا سورہ بنی اسرائیل شریفہ، اس دی پہلی آیت کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا دوران خطبہ، اس تے اج گفتگو کرنے ہیں چونکہ یہ قرآن ہے۔ علماء نے، ائمہ نے جو اس میں نکات بیان کیے ہیں، آج میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے معجزہ معراج شروع کرن تو پہلے لفظ سبحان ذکر فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف ارشاد فرمایا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان اوے جن نے اپنے بندہ خاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو قرآن سکھایا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ کتے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، او ذات ہوئے جن نے اینا امیین وچ اپنا عظمتہ والا رسول بھیجیا۔ کتے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اتھے بھی هو الذی دے نال اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اتھے الحمدللہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف ارشاد فرمایا، لیکن اج انداز بدل دیتا، اج طریقہ بدلیا۔
کہ جدو موجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دی باری آئی تو موجزہ ویسے بھی او ہوندا ہے جڑا عقل وچ نہ آوے، عقل سمجھن تو عاجز آ جائے. موجزہ اس واسطے نو موجزہ آندے نا، لیکن اے موجزہ معراج ہے، اینو سمجھنا ہر کسو ناقص دی بس دی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس واسطے لفظ سبحان لے آندا، بولیے لفظ سبحان ارشاد فرمایا. فرمایا سبحان اللذی، اس ذات ہوئے پاک، سبحان تسبیح پاک، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو زمین ویچے جو آسمانہ ویچے اللہ دی تسبیح بیان کر دینے، اللہ دی پاکی بول دینے. سبحان سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی. بات سمجھ آ رہی نا؟ سبحان دا کی مطلب ہے پاک، ہر قسم دے شک تو پاک، ہر قسم دے نقص تو پاک، ہر قسم دے عجز تو پاک، ہر قسم دی کجی تو پاک، ہر قسم دی کمی تو پاک. فرمایا سبحان پاک و ذات، اللہ زی کیڑی ذات جس نے اسرا بعبدہ ہی اپنے بندہ خاص نو سیر کرائی. گل بڑی قابل غور ہے. اج صرف آیت کریمہ دی گفتگو ایسا کرنی. سبحان پاک و ذات جنہیں سیر کرائی. یہ ڈبلنگ ذرا کم کر دے، شور کم کر دے. اسرا بعبدہ ہی، جنہیں اپنے بندہ خاص نو بولیے سیر کرائی. یا اللہ پاکی اور صفائی اپنی او بندہ دیندہ ہے جدے ذمے کو الزام ہوئے، کسی دا کو نقصان ہو جائے. میں اپنی گل کرنا کہ میں اس علاقے وچ محفل تے گیا ہوگا، میں تقریر دے دوران گل سن لواں کہ اللہ نہ کرے کہ کسی دا نقصان ہو گیا، مثلا کسی دا جانور کھل گیا، کو لے کے چلا گیا. اللہ ہر ایک دے مال عزت آبرو جان دی عزت دی حفاظت فرمائے. میں دوران تقریر ہی کلمہ پڑھ لینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں بھائی کلمہ شریف پڑھ کے کہہ رہا میں نہیں جے کھولیا تھوڑا جانور، میں نہیں کھولیا. وہ آکھن گے رضوی صاحب تو انہوں سدیا تقریر کرن، تسی تقریر فرماؤ، جانور جانے اسی جانیے. تو اڈے سمیں کس الزام لایا ہے؟ تسی اپنی صفائی دے رہے ہو کہ بھائی میں کلمہ پڑھیا، میں نہیں یہ جانور کا نقصان کیتا، میری طرف تھوڑی ہر شے محفوظ ہے، میں نقصان نہیں کیتا. مثال دیتی ہے گل سمجھان واسطے بلا تشبیہ و بلا مثال. الزام ہو گئے تے صفائی تے جدوں مولا تیرے ذمہ الزام ہی کوئی نہیں تے پھر سبحان کہہ کے پاکی دا اعلان. ایک ہی گل ہے. فرمایا میری شان ہو والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. میں اول بھی ہاں، آخر بھی ہاں، ظاہر بھی ہاں تے باطن بھی ہاں. ہر شاید میں جانن والا، منو پتہ ہے، منو علم ہے کہ بعض لوگاں نے سوچنا ہے کہ بشر ہو کے اتے جائے، حالت بیداری وچ جائے، آسمان کراس کر کے جائے اور تھوڑی دیر وچ مسجد حرام تو مسجد اقصی چلا جائے، پھر واپس بھی آئے. لوکاں دی عقل وچ، لوکاں دے فہم وچ، لوکاں دے شعور وچ یہ بات سمانی نہیں. انہاں کہنا ہے کہ اگر اتے گئے نے تو قرہ نار ہوندا ہے، اتے گئے نے
کرہ زمہریر آتا ہے، نار اگ دا کرہ ہے، زمہریر ٹھنڈک دا کرہ ہے، بشر ہو کے اپنے جسم دے نال نہ جا سکتا ہے، نہ کرے کراس کر سکتا ہے، نہ واپس آ سکتا ہے۔ مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک یہ سفر اتنی جلدی ہو ہی نہیں سکتا کہ واپس آوے تے کنڈی ہلدی ہوئے، پانی چلتا ہوئے، بسترا گرم ہوئے، ساریاں نشانیاں ویکھ کے واپس آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ رب فرماندا میں چاہنا لوکاں انکار کرنا ہے، لوکاں نے اٹکل پچو دے کوڑے توڑانے نے، لوکاں اپنے تارے تخیل دے پرواز کرنی ہے، لیکن میں دسنا چاہنا کائنات والیو ایویں انکار نہ کرے آجے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے سفر معراج دا، وہ دی وجہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دعویٰ نہیں کیتا کہ میں کیا دعویٰ تے میں رب کرنا پیا، سبحان اللہ سی اسرا بے عبدہی میری ذات پا کے جن نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر کرائی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی، یا نبی، موت بھی قبول یا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ نہیں کیتا، دعویٰ میری ذات ہے، سبحان اللذی اسرا بے عبدہی، پاکیو ذات جنہیں سیر کرائی اپنے بندہ خاص نو، یا رب العالمین پھر لفظ سبحان کیوں ہوئے؟ فرمایا اس واسطے کہ لوگوں میری ذات پاک جے، میری ذات اچھی بولو، میری ذات پاک ہے، او ذات پاک ہے جنہیں سیر کرائی، شک نہ کرے آجے ذات میری پاک ہے، میں سیر کرائی ہے، تو یا اللہ لفظ سبحان لے ہوگی وجہ فرمایا شک وچ نہ پہ جایا جے میری ذات پاک ہے، میں عجز تو پاکا، ہر قسم دے نقص تو پاکا، ہر قسم دے الزام تو پاکا، لیسا کمثلہ ہی شیئن میری ذات ہوئے جنہیں ورگی کوئی ذات نہیں، میری شان ہے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرمایا لوگوں یہ تے کچھ نہ کچھ ٹائم لگا ہے جاندا تے آؤندا، میں لفظ سبحان لے ہونا پیا، سبحان اللہ سی اسرا بے عبدہی، کیوں پتہ لگ جائے میری ذات پاک ہے، میں عاجز نہیں، میں قادر، میری شان ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو چاہنا وہ کرنا، فعال لما یرید، جو ارادہ کرنا وہ پورا کرنا۔ یا اللہ پھر لفظ سبحان کیوں؟ پھر میں پتہ لگ جائے کہ اے معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے سیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے قرآن والا مہمان کتے شک وچ نہ پہ جایا جے، کیویں گئے تے کیویں آئے، کیویں گئے توجہ، کیویں گئے تے کیویں آئے، شک وچ نہ رہا جے، میری ذات پاک ہے، عجز تو پاکا، میں عاجز نہیں، میں قادر ہاں، یہ تو بھی تھوڑی دیر وچ میں اپنے مصطفیٰ نو لے جا بھی سکنا تے اپنے سونے نبی نو واپس لے آ بھی سکنا وا۔ ہولی بولے، ہولی بولے، ہولی بولے جی، میں صرف لفظ سبحان دسنا پیا، اتے کچھ ٹائم لگا ہے، اینا بھی نہ لگدا میں لے جا بھی سکدا سا تے لیا بھی سکدا سا، چونکہ میری شان ہے سبحان، میں پاک ہاں، یا اللہ قادر تو پاک ہے، فرمایا میں عجز تو پاک ہاں، میں عاجز نہیں، میں قادر ہاں، میں عاجز نہیں، میں قادر ہاں۔ میرے مرشد کریم، میرے استاذ محترم حضور سیدی واقعی و مولائی و مرشدی و ساندی و استاذی و شیخی حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے خوب بات لکھی تفسیر ضیاء القرآن شریفہ، اس سے سبحان دی تشریح وچ
फरमांदे ने पता लगे रब फरमाना ही चाहता है कि जिन्हें मोइज़ा मुस्तफा सैरे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इनकार किया वो इस मोइज़े का इनकार नहीं करता पिया, दर परदा मैं रब दियां कुदरतां ते ताकतां का इनकार करता है पिया। वो इस मोइज़े का इनकार नहीं करता पिया, वो मैं रब दियां कुदरतां का इनकार करता पिया। तवज्जो से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा नहीं, दावा मेरे रब दा, बोलिए दावा मेरे रब दा कि मैं सैर कराई है, मैं सैर कराई है। हुण कोई बंदा आखे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी एडी छेती किवें टुर गए, एडी छेती किवें आ गए, ते असीं बयान करने पे सानू को पूछे एडी छेती किवें गए किवें आए। मैं इस एक छोटी जी मिसाल देना। मेरे बहुत प्यारे मोहतरम जनाब कारी मुहम्मद मकसूद अहमद नईमी साहब तशरीफ फरमा ने, ये तुहानू आंदे ने कि एक करी सिर्फ दरूद शरीफ पढ़ो, मैं रिजवी साहब नूं जरा मरियों सैर करा के लै आवां। तुसीं इन्ना ही पढ़ दो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मैं सैर करके आके बह गया। तुसी जुमे तो बाद सारे मैनू पूछो रिजवी साहब वेखो कित्थे मरी, ते दरूशी पढ़दे ते मिनट पूरा लगा ही नहीं, चंद सैकंड भी पढ़िया गया। तुसी फिर एडी छेती किवें गए हो, एडी छेती आए किवें हो? मैं आखांगा वो बेलियो मैं को दावा कीता, कोई नहीं समझ आई गल। मैं को दावा कीता कि मैं गया, दावा ते कीता इना कि मैं सैर करा के लिया। ये हुण मैनू ना पूछो, पूछना तो इन्हां कोलों पूछो जनाब तुसी एडी छेती लै किवें गए ते लै किवें आए? बोलो तो सही, एडी छेती किवें लै गए ते किवें लैंदा? ते रह गई असां दरवेशां दी गल कि सानू कोई आखे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम चौक साता किवें टुर गए, एडी जल्दी आ किवें गए? मैं इत्थे करीमा ते सिर्फ गुफ्तगू करना वा पिया। इहदे विच जुमला इस तरह आया, अल्फाज इस तरह ने, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया मैं सैर कराई है मस्जिद हराम तो लैके मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद अक्सा तक 2 महीने का सफर जान का जे, 2 महीने का आउंदा है। पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले आए ने, बिल्कुल टाइम नहीं लगा भी। मैं इत्थे करीमा चो दसांगा टाइम कितना लगा है, टाइम बिल्कुल लगा ही कोई नहीं। जमाने भी रोक गए, वक्त भी रोक गए, सारी कायनात का निजाम ते सिस्टम रोक दिता गया, बिल्कुल टाइम लगा ही कोई नहीं। सानू को पूछे सानू ते ना पता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए भी ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए भी ने। उदी वजह है मेरे अल्लाह दा कुरान ऐलान करदा है पिया, जेड़ा इनकार करेगा दार इस्लाम तो खारिज हो जाएगा, काफिर हो जाएगा, बेईमान हो जाएगा। असीं ते मनन वाले आ, सानू ते ना पता है। सरे लाम का से तलब हुई सुवे मुल्तहा वो चले नबी, सरे लाम का से तलब हुई सुवे मुल्तहा वो चले नबी, सरे लाम का। सरे ला मकान से तलब हुई, अल्लाह ने जबरील अलैहिस्सलाम नू कलिया ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूबे मुंतहा सिदरातुल मुंतहा रवाना हो गए। रब ने भेजिया, जबरील अलैहिस्सलाम आए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो गए। बस इन्हीं गल है। सरे ला मकान से तलब हुई सूबे मुंतहा वो चले नबी, सरे लाम का सूबे मुल वो चले नबी, सरे लाम का से तलब हुई सूबे मुल। पढ़ो सरे ला मकान से तलब
ہوئی سوئے سرلا مکان سے طلب ہوئی اور سوئے ملتہا وہ چلے نبی کتھے تک گئے نے کوئی حد ہے ان کے عروج کی بالا کل اولا پہ کمال ہی مل کے کوئی حد ہے ان کوئی حد ہے ان کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغل کوئی حد ہے ان بلغل اولا بکمال ہی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغل سانو پوچھنا تے سانو تے نہیں پتہ ہی سریلا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی سریلا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغل اولا بے کمال ہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اتوں تک جلوہ فرما ہوئے نے جتھے کسی دا تخیل بھی نہیں جا سکتا سوچ نہیں جا سکتی نہ کوئی قریبی فرشتہ جا سکتا ہے نہ کوئی نبی جا سکتا ہے نہ کوئی رسول جا سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو میرے اللہ نے اتھے تک بلایا دوسرا سورہ نجم شریف آیت کریمہ کتھے تک گئے نے رب العالمین نے فرمایا ثم تنا فتدلّ فکان قاب قوسین او ادنی قرآن خاموش ہو گیا ہے او ادنا کہہ کے یا اس تو بھی نیڑے دوریاں ختم کر دیتی آگے فرمایا او ادنا یا اس تو بھی نیڑے یا اس تو بھی نیڑے یا اس تو بھی نیڑے کتنا گئے نے ترجمہ میرے امام علیہ سنت علی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا امام شام رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے کیتا ہے پر کمال کیتا نے فرماند نے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے او سوچ سے اونچا ہمارا نبی ہے او سوچ سے اونچا ہمارا نبی ہے او سوچ سے اونچا ہمارا نبی پانچوری مل کے سینے نہ ٹلا گیا کو سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا بات سنیے بات سنیے بات سنیے ہولی پڑھنا ہے تے سارے ڈال کے ہولی پڑھ لیے تے جے ورفعنا لکا ذکرک ذکر باوازے بلند کرنا تے سارے ڈال کے باوازے بلند کریے میں آکھا بزرگاں نو معافی بزرگ آہستہ پڑھ لو ماشاءاللہ 3-4 تے بزرگ بیٹھے ہیں باقی سارے جوان نے تے بزرگ بھی سارے جوان نے 13 سال ہو گئے نے میں کوڑ کوڑ کے عشق پانا پیا سینیاں ویچے تے اجے بھی جوانی نہ آوے تے اونی کدوں ہے اونی کدوں ہے ایتھوں پڑھنا ایتھوں
تے احسان میرے سر نہیں، اپنا نبی سمجھ کے پڑھنا ہے. یہ اللہ شانہ دیتیاں نے، میں پھر پڑھنا پھر میرے نہ شامل ہویا جائے. فرماندے نے امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے وہ سوچ سے اونچا ہمارا نبی، ہے وہ سوچ سے اونچا، ہے وہ سوچ سے اونچا ہمارا نبی، ہے وہ سوچ، ہے وہ سوچ سے اونچا ہمارا نبی. 5 باری مل کے ذرا یاد ہو، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا، سب سے اولا او اعلیٰ، ہائے ہائے، سب سے اولا او اعلیٰ. یہ تو ہی میں 3-4 آیتاں پڑھاں گا پھر پتہ لگے گا سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی. ایک باری مل کے ذرا مصرع پڑھ لو، سب سے اولا اللہ کا ذکرک، سب سے اولا، سب سے اولا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سب سے اولا او اعلیٰ. من اللہ نور، سب سے اولا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سب سے اولا، الذي اسرا بعبده ليلا، سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا، سب سے بالا او والا ہمارا نبی، سب سے اولا او اعلیٰ. اگلا نقطہ آیت کریمہ سے سنیے. سبحان کا ذکر میں نے کر دیا، اب آگے اللہ زی کا سنیے. اللہ زی، اللہ زی دا مطلب ہے او ذات، او اے بھی ہو سکتی اے بھی ہو سکتی، یعنی اللہ زی دا اطلاق جڑا ہے نا او کائنات دی ہر شے تے ہو سکتا ہے. ایدے اتے بھی، ایدے اتے، ایدے اتے، ایدے اتے، ایس اتے، کیپ اتے، اسٹینڈ اتے، مسجد دی ہر شے اتے اللہ زی. اے ٹوپیاں سر تے پائیاں اے بھی اللہ زی. اے تسی بیٹھے ہو سارے اللہ زی. جننے کارپٹ نے سارے اللہ زی. کائنات دے جننے درخت نے سارے اللہ زی. جننے تنے نے سارے اللہ زی. پانی دے ہر قطرہ اللہ زی. یعنی اللہ زی دا اطلاق کائنات دی ہر شے تے بولو ہو سکتا ہے، لیکن یا اللہ اتنے لفظ سبحان تے نال اللہ زی یہ کی مطلب ہے؟ فرمایا کائنات والیو ہر شے دا اطلاق اللہ زی پورا کر دیئے، لیکن کائنات کے اندر جڑا سب تو عرفات اعلیٰ اللہ زی ہے او میں اللہ دی ذات ہے. بات کو ذرا توجہ سنیے گا.
اللہ اس طرح نہیں فرمایا سبحان اللہ الذی اسرا بعبدہ لیلا، اللہ پاک کون؟ الذی، او اللہ، لفظ اللہ نہیں لے آندا۔ ہن سانو کیویں پتہ لگے پاک کون ہے؟ یا اللہ اپنا نام ذکر نہیں کیتا، اور مزے دی گل ہے اگے فرمایا بے عبد ہی، سیر کرائی اپنے بندہ خاص نو، اتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نہیں لے آندا۔ جن نے سیر کرائی نام ہوتا بھی کوئی نہیں، تے جن نے سیر کیتی نام ہوتا بھی کوئی نہیں۔ یا اللہ نام نہیں ذکر کیتے، کیویں پتہ لگے؟ فرمایا اے تے پتہ لوانا ہے تے کائنات دی ہر شے اللہ سی، لیکن جڑا اس کائنات وچ کامل ترین، عرفہ ترین، اعلیٰ ترین اللہ سی او میں سیر کران والے سبحان اللہ، اللہ کی ذات ہے جدی ذات پاک ہے، تے اگے میں عبد لے آندا ہے بندہ خاص، لیکن میں نا نہیں لے آندا، کیوں؟ پتہ لگے کائنات دی ہر شے ہے تے ابدی، ہر شے میری بندگی کر دی ہے، ہر شے میری بندگی کر دی ہے، لیکن اس کائنات اندر جڑا کامل ترین، اعلیٰ ترین، عرفہ ترین ابد ہے، وہ میرے سیر کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے۔ کیا سمجھ آئے؟ یا غوث اعظم زندہ، سبحان ہو گیا، الذی ہو گیا، اسرا، اب اس پہ بات کرنے لگا ہوں، بے عبد ہی بھی ہو گیا، لیکن اس کا ایک نقطہ بھی باقی ہے، اسرا، سیر، اور یہ بھی ذرا ڈوب کے سننا ہے نقطہ، پورے عشق کی سلامتی کے ساتھ سننا ہے۔ اسرا، سیر کرائی، یہ نہیں فرمایا پاک وہ ذات جڑی لے گئی، جن نے سیر کرائی، لے جان وئی تے سیر وچ فرق ہے۔ باپ بیٹے کو لے جاتا ہے، حاکم محکوم کو لے جاتا ہے، استاذ شاگرد کو لے جاتا ہے، مرشد مرید کو لے جاتا ہے، بڑا چھوٹے کو لے جاتا ہے، آقا غلام کو لے جاتا ہے۔ لے جانے میں اور سیر میں بڑا چھوٹے کو یہ کہے آؤ بھائی میرے ساتھ جانا ہے، میں نے تمہیں ساتھ لے کے جانا ہے، اس میں معنی اور ہے، اور اگر کہے آؤ بھائی میں نے تمہیں سیر کروانی ہے، نہیں تسی سمجھے نہیں ہے جے گل سمجھے، بھائی لے جانا اور چیز ہے، سیر کرانا اور چیز ہے۔ لے جانے میں مجبوری بھی ہوتی ہے، غلام کا نہیں دل کر رہا، مرید کا نہیں دل کر رہا، بیٹے کا نہیں دل کر رہا، لیکن حکم ہے اس لیے جانا ہے، لیکن سیر میں مجبوری نہیں ہوتی۔ ہائے 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 ہائے، ایسا سمجھ آ رہی؟ سیر میں مجبوری نہیں ہوتی، سیر میں کیا ہوتا ہے؟ سیر میں کیا ہوتا ہے؟ لے جانے میں مجبوری ہے، سیر میں خود مختاری ہے۔ اور ایک جملہ اور میں بولن لگا، جے سمجھ آ گئی تے بول پیا، جے نہ آئی تے پھر نہ بولیا جے، لیکن میں امید سمجھ آ جانی ہے۔ لے جانے میں مجبوری ہے، سیر میں خود مختاری ہے، اور محبوب مجبور نہیں ہوتے، مختار ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جو محبوب ہوتے ہیں وہ مجبور نہیں ہوتے، وہ مختار ہوتے ہیں، اور ایسے مختار ہوتے ہیں، وہ ایسے مختار ہوتے ہیں کہ
اللہ خود فرماتا ہے محبوب کو، اللہ خود فرماتا ہے محبوب ذرا آنا. حالانکہ ہر وقت تو اللہ کی نگاہیں رخ مصطفیٰ پہ ٹکی ہوتی ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا. محبوب کافروں کی باتوں پہ صبر کریں چونکہ ہر وقت آپ تو ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں. آپ تو ہر وقت ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں. کافروں کی باتوں کا کیا ہے؟ میں جانوں آپ جانے محبوب، میں محب ہوں تو میرا محبوب ہے. پر پھر رب فرماتا ہے جبریل جاؤ میرے محبوب کو لے کے آؤ، لے کے آؤ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گیا ہوں ثم اورج بی الی السماء، پھر مجھے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا. قرآن بھی آ گیا، حدیث بھی آ گئی. تیسی تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان منن والے ہیں، جویں اللہ دا قرآن منن والے ہیں. اس واسطے اسی آنے ہونے ہیں ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی گونج پہ جائے ساڈے نبی دی، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. سانو کسے ہور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں، کسے ہور دا کسے ہور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں. اگے سنیے رب نے فرمایا لے کے آ، رب آپ کیا جبریل تو جا، رب آپ کیا جبریل تو جا. تے کی کر جا کے سونے نو لیا عرش سجدہ ہی نہیں، جا کے سونے نو ہولی نہیں پڑھنا، ہولی نہیں پڑھنا، اپنا نبی سمجھ کے سینے دا زور لا کے پڑھنا ہے. رب آپ کیا جبریل تو جا، رب آپ جبریل تو جا، رب آپ کیا جبریل تو جا، رب آپ رب آپ کیا جبریل تو جا، جا کے سونے نو لیا عرش سجدہ ہی نہیں، جا کے سونے نو خوش ہو کے پڑھو، خوش ہو کے پڑھو، جا کے سونے نو آئے جبریل السلام لینے واسطے آئے ہونگے تے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ویندے ہونگے، پھر ویندے ہی رہ گئے ہونگے، ویندے ہی رہ گئے ہونگے. تجھے فرشتے آندے ہونگے اے جبریل ہوں چلیے، آندے ہونگے ذرا تک لینے دے کیوں دل نبی دے نظارے کولو رج دائی نہیں، دل نبی دے ہی نہیں، دل نبی دے. یہ پوچھنا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھو جنہ غار ثور وچ چولی پا کے بیٹھے آئے. یہ پوچھنا ہے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھو جنہ غزوہ خیبر تو واپسی چولی پا کے بیٹھے آئے. یہ پوچھنا ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھو جنہ ہر ویلے بیٹھے آئے تے آندے اے ہونگے دل نبی دے
نہیں دل نبی دے کدی ستیاں خواب اندر دیدار ہو جائے اسی بھی آکھیے او میرے محلے والے او میری مسجد والے او میرے گوانڈیو آنڈیو میرے سنگیو ساتھیو میرے پیارے میرے رشتہ داروں میرے تعلق داروں آ جاؤ توانوں میں گل دسا اج رات میں ستاواں رحمت دے دروازے تے کھڑکیاں کھل گئیاں نے میرے معراج والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لے آئے نے میں تکیا ہے میں دیکھیا ہے میں ڈٹھا ہے مینوں زیارت تو شاد کام کیتا گیا ہے رضوی پر کوئی گل تے دس ایک کوئی گل میں دساں گا وہ میں ویندا رہیا وا اور کوئی گل نہ پوچھو اینا ہی میں کہہ سکنا او دل نبی دے نظارے کولوں رج دائی نہیں دل نبی دے نہیں دل نبی دے نظارے کولوں رج دائی نہیں دل نبی دے نظارے کولوں رج دائی نہیں رجوی کے میں سارے ویکھن والے ہی آندے نے او سونا اے ہو جیا جگ وچوں لب دائی نہیں سونا اے ہو جیا نہیں سونا اے ہو جیا لبدائی نہیں اللہ دی قسم لبدائی نہیں لبدائی نہیں او سونا اے ہو جیا سونا اے ہو جیا جگ وچوں انہا صرف میرے اللہ نے فرمایا عبدہ ہو اگلا نقطہ سبحان اللہ جی اسرا عبدہ ہو اسرا فیل ایدے اندر فائل میرے اللہ دی ذات عبدہ ہو عبد مضاف ہو مضاف الیہ یہ مضاف الیہ مل کے بن گئے مفعول فیل بھی آ گیا فائل بھی آ گیا مفعول بھی آ گیا یہ انگریزی سمجھنی ہے سمجھ لو ورب بھی آ گیا سبجیکٹ بھی آ گیا اوبجیکٹ بھی آ گیا جملہ فعلیہ مکمل ہو گیا لیکن میرے اللہ نے صرف اتنا ہی نہیں فرمایا سبحان اللہ زی اسرا عبدہ یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا بے عبدہ ہی ہو سکتا ہے ابھی کی گفتگو کا یہ لاسٹ نقطہ ہو لیکن سنیں گے تو پھر انشاءاللہ خود ہی بولیں گے اور لب کھولیں گے آپ اور پھر کہیں گے مولا سبحان اللہ کیا شان ہے تیری کیا شان ہے تیری کتنا پاک ہے تو عرض کروں نقطہ اگر عبدہ ہوتا تو خالی مفعول ہی ہونا تھا ساتھ بے لگا دیا اس کو کہتے ہیں مفعول بہی مفعول ہے یہ بھی مفعول لیکن اس کی قسم کیا ہے مفعول بہی اب بے کا مطلب کیا ہے بے کیوں لے آندی بے دا ذکر اللہ نے ارشاد کیوں فرمایا بے اچھا لفظ اسم دا مطلب نام اللہ اللہ کا نام الرحمن اللہ کون جو رحمان بھی ہے الرحیم جو رحیم بھی ہے اس کے آگے پہلے بے لگ گئی تو کیا بن گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظ تو اسم اللہ ہے کیا ہے اسم اللہ بے لگ گئی بے نے آگے زیر دے دی بسم اللہ جیسے لفظ ہے کل بے لگ گئی بے کل شیئن علیم بے لگ گئی آگے زیر آ گئی بے کل
اس طرح بسم اللہ بے عبدہ ہی. بڑے غور نہ گل سنیا جی. بے دا معنی کی اسم اللہ اللہ کا نام جو رحمان رحیم ہے. بے آ گئی اللہ کے نام کے ساتھ. اللہ کے نام کے ساتھ. اب بے کا معنی کیا ہوا؟ ساتھ. بے کا معنی کیا ہوا؟ اتنا سمجھایا پھر نہیں سمجھائی آپ کو. بے کا مطلب کیا ہوا؟ ساتھ. اسم اللہ اللہ کا نام. بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ. اللہ کے نام کے ساتھ. اب بے کی سمجھ آ گئی. بے کا مطلب ہے ساتھ. بے کا مطلب ہے نال نال رہنا. بے دا مطلب ہے سنگی بن کے رہنا. بے دا مطلب ہے ساتھی بن کے رہنا. بے دا مطلب ہے مسابت اختیار کرنا, نال نال رہنا, بلا تشبیہ و بلا مثال. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا سبحان الذی اسرا عبدہ, بلکہ فرمایا سبحان الذی اسرا بے عبدہ. کیا مطلب؟ فرمایا کائنات والیو سیر کرنے والا کلا نہیں سی, سیر کران والا بھی یہ دے نال نال. جی ہاں اچھی بولو اچھی بولو اچھی بولو. دیوان ہاں ہاں دیوان. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کرام میں سے ہر فرد کے دیوانے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہر صحابی کے دیوانے. ساڈا تے مقدہ نعرہ آئے وے بے عبدہ ہی. سیر کرنے والا اکیلا نہیں تھا جی, سیر کرانے والا بھی ساتھ تھا. یہاں تک سمجھ آ گئی. اب اگلے جمعے ہم نے کہاں سے شروع کرنا ہے؟ لیلن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. ابھی آج ہمارا کیا ہوا؟ سبحان الذي اسرا بعبده. مختصر طریقہ سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے کرم سے عطا کیا بوسیلہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, والدین کی دعائیں, اساتذہ کرام کی نگاہ, مرشد کریم کی نگاہ لطف و عنایت, جو اللہ نے مجھے عطا کیا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اگلے جمعے انشاءاللہ اس سے آگے شروع کریں گے. اچھا بات سنیے سنیے سنیے, ایک بات سن لیں. میرا دل کرتا ہے کہ یہ معراج شریف کے بعد نا میں جو سورہ کوثر شریفہ ہے نا اس پہ آپ کو گفتگو سناؤں. کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ وما علینا الا البلاغ المبین.